السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہمارا یہ 83واں درس ہے، 83 یعنی 83، اور آج ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت 109 کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پر غور و فکر کریں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آئیے آیت شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 109ویں آیت تھی۔ اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش کے، یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں، من بعدی بعد، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارا کافر، حسدن حسد کرتے ہیں، من عند انفسہم اپنے دلوں سے، من بعد ما اس کے بعد کے، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، حق فاعفو سو تم معاف کرو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ کہ یاتیا لے آئے، اللہ بامرہ اپنا حکم، بلا شبہ ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر پر غور و فکر کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے اور اس میں بہت سے عنوانات پر، اس میں بہت سے نکات پر بھی بحث کی گئی۔ تفسیر میں بہت ہی غور سے سماعت فرمائیے کہ اس میں احکام جو بیان کیے گئے ہیں اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ بہت کتابیوں نے، یعنی کہ اہل کتاب نے چاہا، کاش تمہیں ایمان کے بعد، یعنی کہ جب لوگ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے چاہا کہ کفر کی طرف پھیر دیں، کون؟ اور کافر بنا دیں، آپ کو کفر کی طرف پھیر دیں پھر سے، حسدن یعنی کہ اپنے دلوں میں، کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یعنی کہ کوئی اور حکم اللہ تعالیٰ نازل کرے، اس وقت تک تم ان کو نظر انداز کرو، ان کو معاف کرو۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں تو ان سے لڑائی جھگڑا وغیرہ مت کرو، لیکن ان کو معاف کر دو اس وقت تک جب تک کہ کوئی دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے صادر نہ ہوتا ہو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ جو کتابوں سے مراد وہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنے ایمان سے ہٹا دیں. اس کے تعلق سے تفسیر میں بیان کی گئی. اس کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ جنگ احد کے بعد خحاص ابن عازورہ اور زید بن قیس اور دیگر یہود نے حضرت حذیفہ ابن ایمان اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم سچے ہوتے تو تمہیں جنگ میں شکست نہ ہوتی، لہذا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ غزوہ احد کو یہ لوگ جو بات بتلا رہے ہیں کہ شکست ہوئی، حالانکہ شکست نہیں ہوئی. غزوہ احد میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا، لیکن شکست پوری طریقے سے مکمل طور پر شکست نہیں ہوئی. آخر کار انہی کو مکے والے جو فتح کرنے کے لیے، جو جھگڑا کرنے کے لیے جو آئے تھے، لڑنے کے لیے جو آئے تھے، انہی کو بھاگنا پڑا تھا میدان چھوڑ کر. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی سی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے صحابہ کرام کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور اس جنگ میں 70 صحابی شہید ہوئے تھے. لیکن مکمل طور پر اس میں شکست نہیں ہوئی تھی. لیکن ان لوگوں کو چونکہ مسلمان صحابہ کرام کو زیادہ نقصان ہوا تھا، کچھ نقصان شہید ہوئے تھے زیادہ، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس بات کو پیش کرنے لگے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، حالانکہ وہ شکست نہیں تھی. بہرحال تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ. یہ دونوں صحابہ سے ان لوگوں نے گفتگو کر یہ بات کہی کہ اگر تم سچے ہوتے، تمہارا دین سچا ہوتا تو تم کو اس میں جیسا کہ جنگ غزوہ احد بدر میں تم کو جیسا کامیابی حاصل ہوئی، اس میں بھی کامیابی حاصل ہوتی تھی، لیکن اس میں تمہیں شکست ہوئی، لہذا تم لوگ واپس لوٹ آؤ. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے آپ، اللہ کا فضل و کرم یہ رہا، خصوصی بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی اسلام میں داخل ہو جاتا، مسلمان ہو جاتا، تو الحمدللہ کوئی ایک مسلمان بھی کافر نہیں ہوا، کوئی ایک مسلمان بھی مرتد نہیں ہوا. جو لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے منافقت کی، جن کے دلوں میں پہلے سے منافقت تھی لیکن وہ ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہونے کی بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ایسے لوگوں نے منافقت کی. لیکن جن کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جن کے سامنے تھی، اور پھر قرآن مجید کے جو احکام نازل ہو رہے تھے، وہ جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان لوگوں میں سے کبھی بھی چاہے لاکھ مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، انہوں نے ایک لمحہ بھی کفر کی طرف توجہ نہیں کی، اور ایک قدم بھی انہوں نے اپنا قدم پیچھے نہیں اٹھایا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا تو وہ بہرحال اسلام پر قائم رہتا. اور اب دیکھیے کہ اس کی مثال یہاں پر پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور ان سے پوچھا، سوال کیا، کیا بتاؤ عہد شکنی بے وفائی کیسی ہے؟ یعنی کہ عہد شکنی کے بارے میں اور بے وفائی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بہت بری. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عہد کر چکا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر اختیار نہ کروں گا. یہودیوں نے کہا، جب یہ جواب سنے تو انہوں نے کہا عمار تو ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی گئے، اب ان کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ حذیفہ کی طرف، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی. حذیفہ تم بولو، کیا ہم سے ملو گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان، کعبہ کے قبلہ ہونے اور مسلمانوں کے بھائی ہونے سے راضی ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا، کس کو؟ یہودیوں کو.
جو آپ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اور کامیابی پائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو مانتا ہے لالچ سے، کوئی ڈر سے، کوئی عشق سے۔ صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق سے مانا تھا، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ بے پناہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول دیے اس پر فوری طور پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا عشق تھا۔ یہ بات ظاہر ہے سبھی کے اوپر کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ محبوب کس بات سے راضی ہوتا ہے اس بات کو کرے، اس پر عمل کرے اور محبوب کا اپنا راضی کر دیں۔ یہ ایک طریقہ زندگی ہے۔ بہرحال عشق کا رنگ ایسا پختہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہیں اترتا۔ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، جو کسی چیز سے نہیں اترتا۔ ماں بچے کو کبھی نہیں چھوڑتی، عاشق معشوق سے ہزارہا مصیبتیں جھیلنے پر بھی نہیں منہ موڑتے۔ صحابہ نے ہر طرح کا لالچ، ہر قسم کی مصیبتوں پر حضور کو نہیں چھوڑا۔ لاکھ لالچ دیا گیا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے۔ لاکھ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت میں سرکار دو علیہ وسلم سے وابستہ رہے، کسی طرح سرکار دو علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے۔ بہت سی مثالیں ایسے صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام کو تکلیف دیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہاں اب تو تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں بچ جاتا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نیزوں سے انہیں، برچھوں سے انہیں مارا جاتا تھا، اور پھر جب یہ بات کہی جاتی تھی تو انہوں نے یہ کہتے تھے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھنا بھی ہم پسند نہیں کرتے، چاہے تم ہمیں برچھوں سے مارو، ہم کو ہلاک کر دو، ہم پر تلواریں چلا لو، یہ تکلیف کو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ عشق تھا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت تھی جس کے نذرانے صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے پیش کیے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا پر غالب کیا اور ان کے دین میں ان کو رچ بس دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کی اطاعت نصیب کرے، یہ عشق کی اطاعت اللہ ہر مسلمان کو عطا کرے۔ دریا لالچ کی اطاعت تو منافق بھی کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، مگر عشق کو فنا نہیں، بلکہ جس کی عبادت میں عشق کی ملاوٹ ہو جائے، یعنی کہ عبادت میں اگر وہ عشق پیدا ہو جائے، وہ حقیقی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ محبت پیدا ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنے کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ ایمانی کیفیت پیدا ہو جائے اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تو پھر یہ سمجھیے کہ وہ عبادت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ عبادت بھی بچ جاتی ہے، وہ فنا نہیں ہوتی۔ ایسی عبادت ہمیشہ مقبول رہتی ہے۔ ہاں، یہاں پر جو بات بتلایا گیا، خلاصہ تفسیر سماعت فرمائیے کہ اے مسلمانوں، اب وہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی، ترجمے میں جو باتیں سامنے آئی کہ حاسدین جو حسد رکھتے تھے، جو یہود و نصارہ تھے، جو مشرکین تھے، وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے جو حسد رکھتے تھے اور اس حسد کی بنا پر وہ مسلمانوں کو پھر سے پھیرنا چاہتے تھے، اسلام سے پلٹانا چاہتے تھے، تو یہاں پر وہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمام اعتراضات سے یہود کا مقصود صرف یہ ہے کہ تمہارے دل میں اسلام کی طرف سے
شبہات پڑ جائیں، جس سے تم مومن ہونے کے بعد کافر اور ایماندار ہونے کے بعد بے ایمان بن جاؤ۔ یہ ان کی خواہش، اس کی یہودیوں کی، اور ان کی یہ حرکتیں صرف اس جلن سے ہیں کہ تم کو ایمان جیسی دولت کیوں مل گئی اور وہ اس سے کیوں محروم ہو گئے، کہ ان کے اپنے حسد سے وہ محروم ہوئے، ورنہ وہ خود جانتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے اور وہ جھوٹے، مگر ان کی بیہودہ حرکتوں سے طیش میں نہ آ جانا۔ یہاں پر صحابہ کرام کو بتلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس قسم کی جو بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس بنا پر آپ لوگ طیش میں نہ آ جانا اور ان سے جنگ نہ کر بیٹھنا، بلکہ اس وقت تک درگزر اور چشم پوشی کیے جانا جب تک کہ جہاد کی اجازت یا اس کا حکم رب تعالیٰ کی طرف سے نہ آ جائے۔ یہاں پر یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ صبر کے ساتھ، ثبات کے ساتھ رہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے، جو مکی دور جو گزرا ہے، پورا کا پورا صبر و ثبات کے ساتھ، اور مدنی دور میں بھی ابتدائی جو دور رہا ہے صبر و ثبات کا دور رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے سامنے جو دین کو پھیرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آ جانا اور نہ ہی تم جذبات میں آ کر ان سے لڑ بھڑ جانا اس وقت تک جب تک کہ کوئی دوسرا حکم اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند تھے، اور سرکار دو علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والے احکام کا انتظار کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ جب تک کہ جہاد کا حکم نہ آ جائے، جب تک اس تاخیر سے یہ مت سمجھ بیٹھنا۔ اور یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ اس تاخیر سے، یہ جو خاموشی اختیار کرنا، صبر کرنا، کہ جو تلقین کی جا رہی ہے، اس بات سے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ ہم فی الحال تمہاری مدد سے عاجز ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آج بھی ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عاجز نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ابابیل سے بھی فیل کا مقابلہ، فیل کو تباہ و برباد کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ فیل کا واقعہ، سورہ فیل جو ہے، علم ترا کا جو سورہ ہے، جس کے اوپر جو بات سامنے آئی تھی کہ ابابیل کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کی تھی، اور ان ہاتھیوں پر ابابیل کے ذریعے کنکروں کو گرا کر اس کے ہاتھیوں کو ختم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایک مثال دی گئی، اور بلکہ اس تاخیر میں یہ حکمت ہے کہ اگر تم ابھی سے جہاد شروع کر دو گے تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ اسلام خونی دین ہے اور مسلمان بد اخلاق اور خون خوار، کہ ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں، محبت اور صلح سے کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے پتہ یہ لگا کہ کفار بڑے سے بڑے مسلمان سے غافل نہیں، انہیں بہکانے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، لہٰذا مسلمان کو کبھی ان سے بے فکر بھی نہ ہونا چاہیے۔ یہ جب تک یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جب تک کھیت کٹ کر گھر میں نہ آ جائے تب تک کسان بے فکر نہیں ہوتا، یوں ہی جب تک ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو جائے تب تک مومن بے فکر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، جو مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ اس کی اسی فکر میں رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائے اور اس کا خاتمہ بخیر ہو۔ ہر مسلمان کا یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خاتمہ بخیر ہو۔ آدم علیہ السلام معصوم تھے، جنت جگہ محفوظ، مگر وہاں بھی شیطان دشمن نے داؤ مار دیا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، اور یہ یہودی لوگ اسی کے پیروی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو خلاف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ خیال رہے
کہ معافی. اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے. کیا جہاد کے تعلق سے جو بات کہی گئی اور حاسدوں کے تعلق سے جو بات کہی گئی اس کے تعلق سے اب یہاں پر جہاد کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. کہ خیال رہے کہ معافی اور درگزر کی ساری آیات جہاد سے منسوخ ہیں. جیسا کہ گزشتہ بھی ہم نے جو نسخ کے تعلق سے جو منسوخ ہوئی آیتوں کے تعلق سے ہم نے غور و فکر کیا تھا، وہ یہاں پر ایک بات یہاں پر بھی آپ کے سامنے آ گئی. کیا کہ جہاد کی جب آیتیں نازل ہو گئی اس کے بعد پھر یہ درگزر کرنا، صبر کرنا، یہ آیتیں منسوخ ہو گئی. اس تفسیر میں جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ آیتیں منسوخ ہو گئی. مطلب یہ کہ اب وہ جہاد کے تعلق سے بھی احکام ہے کہ کب جہاد فی السیف ہے، یعنی کہ کب جہاد کرنا ہے، اس کے بھی احکام ہیں. اس بات کو بھی ہم کو پیش نظر رکھنا پڑے گا اور اس کے تعلق سے بھی تمام تفصیلات کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاد فی السیف کب ہے، جہاد تلوار سے کب کرنا ہے، اور جو ہے سو جہاد کا زبان کو بھی استعمال کرنے کو بھی جہاد کہا گیا، نفس کے عمل سے بھی جو ہے سو جہاد کرنے کا احادیث میں ہم کو روایت ملتی ہے. تو جہاد فی القتال جو ہے اس کے بھی احکام ہے کہ وہ کس موقع پر کس طریقے سے کرنا ہے. بہرحال یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جیسے ہی جہاد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے بعد سے اب یہاں پر صبر و ثبات کی بات نہ رہے گی، بلکہ اب تمہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور جہاد کرنے کے لیے بہت بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے احکام میں نازل فرمائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اس کے تعلق سے بہت سی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں. بہرحال تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یعنی کہ ابھی جو آیت جو صبر کی بات کہی گئی تھی، درگزر کرنے کی بات کی گئی تھی، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ سے منسوخ ہے. اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت تک جہاد کا حکم نہ دیا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نہ آئے. پہلی آیت جو نازل ہوئی جہاد کے تعلق سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ روایت میں قرآن مجید کی تفاسیر میں نظر پڑنے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینے میں آ جانے کے بعد اب یہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا. تو یہ کوسی آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون سے پوری مکمل آیت ہے. اس آیت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار پہنائی. اب آپ اندازہ لگائیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار پہنائی اور سب سے پہلے عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھیوں نے بطن نخلا میں جہاد کیا. پھر بخاری کی روایت پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جہاد ابوا، پھر لوات، پھر عشیرہ، پھر جنگ بدر فرمائی. یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جنگوں میں حصہ لیا. غزوہ بدر دوسری ہجری میں، آپ یہاں پر دیکھیے، آپ تاریخ پر نظر رکھیے، جہاد کی بہت بڑی اہمیت ہے، تلوار کی بہت بڑی اہمیت ہے. جو آج بات کہنے سے رک رہے ہیں اور اس بات کو پہنچانے سے رک رہے ہیں، وہ حق بات کو پہنچانے سے رک رہے ہیں. اس بات کو پیش نظر رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد صرف دوسری ہجری میں 2 سال ہجرت کرنے کے بعد غزوہ بدر باضابطہ جنگ ہوئی. لیکن اس سے پہلے بھی کئی غزوے، 3 غزوات کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ سرکار دو علیہ وسلم اس میں شامل رہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک سریے بھی ہوئے. سریہ اسے کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتے ہیں اور سرکار دو علیہ وسلم ٹکڑی کی شکل میں جنگ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسے سریہ کہتے ہیں. اور جس جنگ میں بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ اس آیت کے آ جانے کے بعد اب یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت منسوخ ہو گئی. اب یہاں پر
اجازت دے دی گئی۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، یعنی باقاعدہ پہلی جنگ بدر ہوئی، اس سے پہلے ابوا، لوات، عشیرہ، یہ تمام بھی جھڑپیں تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 19 غزوے فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 19 غزوے فرمائے۔ یہاں پر 19 کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن میرے مطالعے میں 29 غزوے کیے ہیں۔ میرے مطالعے میں جو بات ہے 29 غزوے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مدنی جو دور ہے سرکار دو علیہ وسلم کا وہ 10 سالہ دور ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے 10 سال مدینے میں زندگی گزاری، اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ صرف 8 ہجری میں 8 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تھا۔ صرف 8 سال کے بعد مکے کو فتح کیا تھا، جس مکے کے مقام کو سرکار دو علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر راتوں رات جو سو آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے جو سو ہجرت کی تھی، اس مقام کو چھوڑا تھا، اپنے پسندیدہ مقام کو ترک کرنا پڑا تھا، چھوڑ کر وہاں سے آپ کو ہجرت کر کر مدینہ آنا پڑا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تلوار کی جو اہمیت ہے، تلوار کی جو اہمیت ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد اسی مقام کو فتح کیا، صرف 8 سال کے بعد۔ اور جب کرنے کے لیے مکہ فتح کرنے کے لیے جب گئے، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام اپنی میانوں سے تلواریں نکالے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا نبی رحمت، انا نبی ملحمت، میں رحمتوں کا نبی بھی ہوں، میں معرکوں کا نبی بھی ہوں، میں جنگوں کا نبی بھی ہوں۔ اور 10 سال کے عرصے میں 69 جنگیں لڑی گئی، کتنی؟ 69 جنگیں لڑی گئی، چھوٹی اور بڑی ملا کر، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 غزوات میں حصہ لیا، اور یہاں پر 19 کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہے، خیال رہے کہ یہ آیت، مذکور آیت جو ابھی میں نے پڑھی تھی، جہاد کی آیت سے منسوخ ہے، کیونکہ ان کا نزول غزوہ احد کے بعد ہوا، جبکہ جہاد کا حکم آ چکا تھا۔ بلکہ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہود سے شرط پر صلح کر لی تھی کہ وہ غیر جانبدار رہیں اور ہمارے دشمنوں کی ہمارے مقابل مدد نہ کریں۔ جب یہود تو مسلموں کو خفیہ طور پر بہکانے لگے، فرمایا اس بہکانے پر ان سے جہاد نہ کرو اور اپنی شرط صلح نہ توڑ دو، بلکہ ان کے یہ قصور معاف کرو۔ جب اللہ اپنا حکم لا دے گا، ان کی طرف سے بدعہدی ظاہر ہو، تب انہیں قتل بھی کرنا اور شہر بدر بھی۔ چنانچہ غزوہ خندق میں یہود مدینہ نے کھلم کھلا کفار مکہ کی مدد مسلمانوں کے مقابل کی۔ تب بنی نذیر کو تو جلا وطن کیا گیا اور بنی قریظہ کو قتل، اور مدینے میں سارے مسلمان ہی رہ گئے۔ اس صورت میں آیت پر یہ جو جہاد کا جو حکم آ گیا، وہ بات سے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کا فہم اور فکر عطا فرما، اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔